دین میں دھوکہ نہیں ہے، اگر دھوکہ ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ ہماری خوشیاں ہی رخصت ہو کر ہمیں غم دے جاتی ہے۔ جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم، غم خوشی کے چھین جانے کا نام ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آج سے ہی آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم آرام کے آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ کسی انسان کے کمزرپ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز کی بات ہے۔ جو انسان اپنے وفا کا ذکر کرتا ہے اور اصل میں دوسروں کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وفا تو ہوتی ہے، بے وفا سے ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ ہم جتنے قلوب خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے، اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ ایک بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ تکلیف تمہیں اپنے محسن کے ساتھ آشنا کراتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، وہی تمہارا محسن ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے۔ لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی پانی وہ بھی پانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ من و تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے، موت سر پر کڑی ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف رہنے دے، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس شخص نے ماں باپ کو پرورش کرتے دیکھا اور انہیں نہیں مانا، وہ اس خدا کو بھی نہیں مان سکتا جو نظر نہیں آتا۔